صدر محترم جناب عاجز ماتوی کی اجازت سے چند شعر میں خود اپنے سنا دینا چاہتا ہوں۔ دو شعر سن لیجئے کہ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں۔ ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں۔ خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے۔ ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں۔ خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ دو شعر اور سن لیجئے کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے۔ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے۔ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے۔ اور عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ دو شعر اور سن لیجئے۔ دعائیہ ہے کہ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے۔ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے۔ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے۔ اور یا الہی دعا ہے کہ یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن، یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن، میرا نقصان ہو غیروں کا بھلا ہو جائے۔ یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن، میرا نقصان ہو غیروں کا بھلا ہو جائے۔ یہ کہ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا۔ گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا، فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا۔ اور یہاں سے سنیے کہ میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، میں دل کی بات کبھی مانتا نہیں پھر بھی، اسی کے تیر کا برسوں شکار میں بھی تھا۔ اور تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، اسے بھی سوچ کبھی تیرا یار میں بھی تھا۔ تو میرے حال پہ کیوں آج طنز کرتا ہے، اسے بھی سوچ کبھی تیرا یار میں بھی تھا۔ اور خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، خفا تو دونوں ہی، یہ کیفیت آتی ہے زندگی میں، خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا۔ خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن، ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا۔ دنیا بھر سے پیار کرو گے، دنیا بھر سے پیار کرو گے، کیا تم بھی بیوپار کرو گے؟ دنیا بھر سے پیار کرو گے، کیا تم بھی بیوپار کرو گے؟ عشق کرو پھر کچے گھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے۔ عشق کرو پھر کچے گھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے۔ اور ایک شعر کہ پہلے
اپنے میں کو مٹاؤ، ایگو، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ تب اس کا دیدار کرو گے، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ تب اس کا دیدار کرو گے۔ اور ایک آخری شعر جس کے لیے میں نے یہ سنائے 3 شعر کہ 2 سے 22 بناؤ، 2 سے 22 بناؤ، کب تک 2 4 کرو گے؟ آئیے میں ڈاکٹر احسن صاحب سے، ضمیر احسن صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ شاعری، غزل، نعت، نظم سے ہٹ کے ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ رام چرتر مانس کو انہوں نے اردو شاعری میں، رامائن کو اردو شاعری میں منظوم کیا ہے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں اسے اسی دنیا کے حوالے کر دیا انہوں نے، ڈاکٹر ضمیر احسن۔